کہ اس وقت یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے. ہر مومن دنیا سے جانے کے بعد حق رکھتا ہے کہ پیچھے رہ جانے والے اس کے لیے دعا کریں. یہ سلسلہ شروع سے جاری ہے، آج شروع نہیں ہوا. اور نبی اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے اہل ایمان امت کے لیے دعائیں کرتا رہا، اور سب سے زیادہ دعائیں آمنہ کے لال کرتے رہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہ ضابطہ دے دیا گیا، یہ قاعدہ دے دیا گیا، یہ قانون عطا کر دیا گیا، اور یہ مہربانی فرما دی گئی کہ انسان دنیا سے جانے کے بعد بھی محروم نہیں رہتا، کرم سے خالی نہیں رہتا، رحمت سے دور نہیں رہتا. اگر کوئی پیچھے رہ جانے والا مومن آگے جانے والے مومن کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کی برکت سے مرحوم کے درجوں کو بلند فرماتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، اس کی لغزشوں سے درگزر کرتا ہے. یہ عمومی دعا ہے. جس طرح فرمایا گیا جب جنازہ پڑھتے ہیں، آج کل یہ بھی ایک فتنہ ہے جی، یہ بعض لوگوں نے کہ یہ دعا نہیں ہے جو سنی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ، دعائیں پڑھتے ہی سنی ہیں. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے. سرکار نے دعا سکھائی، اور یہ دعا صرف جنازہ میں نہ پڑھا کریں، ویسے بھی پڑھا کریں. اس کے اندر پوری امت سمو کے رکھ دی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے مرشد کامل رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول یہ تھا کہ وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اوابین کے بعد وہ جمیع اہل ایمان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اپنے بزرگوں کے لیے، مشائخ کے لیے، والدین کے لیے، اور سرکار کی ساری امت کے لیے. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. کم از کم مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا، باقی دعائیں بھی مانگیں اور یہ دعا بھی ضرور پڑھیں. اور یہ جامع ترین دعا ہے جسے ہم جنازہ میں پڑھتے ہیں. اللہ کرے سب کو آتی ہو. دعا ہے اللہم اغفر لخینا، اے اللہ ہمارے سارے زندوں کو بخش دے. سبحان اللہ، سب سے پہلے زندوں کی بات. اللہم اغفر لخینا ومیتنا، اے اللہ ہمارے جتنے فوت ہو چکے ہیں ان سب کو بخش دے. وشاہدنا، مالک جتنے حاضر ہیں سب کو بخش دے. وغائبنا، مولا جتنے غائب ہیں ان سب کو بخش دے. وصغیرنا، جتنے چھوٹے ہیں ان کو بخش دے. وکبیرنا، جتنے بڑے ہیں ان کو بخش دے. وذکرنا، جتنے مرد ہیں ان کو بخش دے. وانثانا، جتنی عورتیں ہیں ان کو بخش دے. اس سے بڑھ کے کرم کیا ہوگا؟ آمنہ کے لاحوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی. اب کوئی نہ مانگے تو اس کی اپنی مرضی. رحمت کونین نے وہ دعا سکھائی ہے کہ لوگ کہتے ہیں میت کے لیے بعد میں دعا کرنا جائز نہیں، سرکار نے ساری امت کے لیے سکھا دیا. ایک میت نے ساری امت، حالانکہ صرف مومنین کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، سارے آ جاتے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے آ جاتے ہیں. جیسا کہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وللمؤمنین، اس میں مرد بھی شامل ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، بڑے بچے بوڑھے سارے شامل ہیں، امیر غریب سب شامل ہیں، جو مومن ہے وہ شامل ہے. لیکن رحمت کونین نے دلوں کی تسلی کے لیے، دلوں کی تقویت کے لیے، سینوں کی روشنی کے لیے اور اپنی امت کی تسلی کے لیے کھول کھول کے الگ الگ کر کے سب کا ذکر فرما دیا، تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ زندوں کے لیے مانگیں یا مرنے والوں کے لیے مانگیں.
بڑوں کے لیے مانگے یا چھوٹوں کے لیے مانگے، نہیں، رحمت کونین نے سب کا ذکر کر کے دنیا کو بتا دیا مانگنا تمہارا کام ہے، بخشنا مولا کا کام ہے، التجا کرنا تمہارا ہے۔ اور پھر جو آخری جملہ ہے اس پر بطور خاص زور دیا کریں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ تو ہم میں سے جب تک جس کو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھا۔ بڑا یہ